بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو پیارے ناظرین، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعلق بات چل رہی تھی کہ صحابہ معیار حق ہے کہ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو واسطہ ماننے پہ مجبور ہیں کہ صحابہ ہی وہ جماعت ہیں جنہوں نے جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیم اور لائی ہوئی شریعت کی حفاظت اور پاسداری کی۔ چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بات ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہ انہوں نے قرآن کریم کو جمع کیا، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہے جو حضرت عثمان غنی کے دور سے پہلے نہیں تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان چیزوں کو ایجاد کیا۔ اسی طریقے سے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کے متعلق اس چیز کو سمجھنے سے پہلے آپ ذرا کچھ باتوں کی طرف کچھ باتیں سمجھنے کی کوشش کریں۔ پیارے ناظرین، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعلق ہمارا عقیدہ ہے کہ صحابہ نے جو کچھ فرمایا یا جو کوئی بھی عمل کیا ہمارے نزدیک وہ شریعت کا حصہ ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک وہ جماعت ہیں جن کے متعلق قرآن کریم کے اندر بھی جن کی فضائل کا تذکرہ ہوا، اور جن کی جو ہے جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جن کی جو ہے مختلف جگہوں پر جن کا تذکرہ کیا اور ان کی خوبیوں کو بیان فرمایا۔ اس لیے ہمارا یہ ماننا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد جو کچھ بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کیا اس میں نفس کا بالکل بھی دخل نہیں تھا، وہ چاہے جنگ جمل ہو یا جنگ صفین ہو یا کوئی ایسا عمل ہو جو حضور کے زمانے میں نہیں تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس کا حکم دیا ہو۔ کیوں کہ ہر صحابی جو ہے ہر صحابی من حیث الصحابہ، صحابی ہونے کے اعتبار سے اس میں مختار تھا کہ انہوں نے جس حالت میں یا جس عمل کو جیسے جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے دیکھا ہے وہ اس میں مختار تھا، چاہے کہ اس نے کسی صحابی کو اس کے برعکس عمل کرتے دیکھا ہو۔ ہم کسی بھی صحابی کو دوسرے صحابی کی تقلید کے سلسلے میں مجبور نہیں مانتے۔ مثال کے طور ہمارا یہ ماننا ہے کہ صحابہ عقیدتاً بالکل پاک اور مبرہ تھے۔ صحابہ نے جب بھی کوئی عمل کیا اس میں ان کا عقیدہ درست تھا۔ مثال کے طور جنگ ہوئی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی کے درمیان، اور اس میں جو ہے بہت سارے صحابہ شہید بھی ہو گئے، لیکن حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ نے ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جا کر کے خوارج سے یہ پوچھ کر کے آئیں کہ آخر وہ کیوں حضرت علی کی حکومت کے خلاف ہو چکے ہیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گئے تو انہوں نے جب ان سے پوچھا تو ان کا جواب یہ تھا کہ ہمارے درمیان میں اتنی بڑی جنگ ہوئی، جو قید ہو کر کے آئے یا جو ان کا مال ہم نے جو ہے جمع کیا مال غنیمت کے طور پر وہ ہمارے درمیان میں تقسیم ہی نہیں ہوا۔ تو اس پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ اگر آپس میں کبھی لڑے بھی اس میں نفس کا بالکل بھی دخل نہیں تھا، اس میں ہر ایک اپنے عقیدے کے اعتبار سے شریعت کی حفاظت اور پاسداری چاہتا تھا۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو مخاطب ہو کر کے فرمایا کہ یہ تم کیسی بات کر رہے ہو؟ کیا تمہاری جنگ کسی کافر قوم سے تھی؟ کیا تمہاری جنگ کسی دشمن فرقے سے تھی جو تم مال غنیمت کے سلسلے میں جو ہے اعتراضات کر رہے ہو؟ کیا ہوتا اگر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ قید ہو کر کے آ جاتی اور مال غنیمت میں تم میں سے کسی کو مل جاتی تو تم وہی معاملہ اس کے ساتھ کرتے جو ایک باندی کے ساتھ کیا جاتا ہے؟ تو اس پر فوراً جو ہے وہ ان کے جو وہ حیرت میں پڑ گئے اور وہ توبہ طائب ہو کر کے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی حضرت عبداللہ بن عباس سے کہا کہ ہم معافی چاہتے ہیں کہ ہم آج تک اس چیز کو جو ہے ہم آج تک اس منہج پر تھے۔ تو پتہ چلتا ہے دونوں فریقین جو ہے اپنے اعتبار سے بالکل درست تھے۔
ہر فریق کا یہی جو ہے خواہش تھی کہ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی حفاظت ہو۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کی جو حفاظت ہوئی، جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی جو حفاظت ہوئی، اس میں سب سے پہلے دخل حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ہے۔ ہم جب کسی حدیث کے سلسلے میں جب کسی حدیث پر حکم لگاتے ہیں، اس کے صحیح ہونے کا حکم، یا حسن لذاتہ، حسن لغیرہ، صحیح لذاتہ، صحیح لغیرہ، مشہور، متواتر، غریب، ضعیف، یہ جو بھی حکم ہم کسی حدیث پر لگاتے ہیں صحابہ کی وجہ سے لگاتے ہیں، ورنہ ڈائریکٹ اگر کوئی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہو، ہم کس طریقے سے اس پر ضعف کا حکم لگا سکتے ہیں؟ تو بیچ میں واسطہ صحابہ کا ہے، صحابہ واسطہ ہے، ہم تک جو کلمہ پہنچا اس کلمے کو پہنچانے میں صحابہ کی قربانیاں ہیں۔ تو ہم کس طریقے سے صحابہ کی جماعت کو بالائے طاق کر کے جو ہے ڈائریکٹ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو لیں؟ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ یا من حیث الصحابہ سارے صحابہ ایک جیسے ہیں، ہم کس طریقے سے ایک صحابی کو جو ہے ایک صحابی کو عظمت دے کر کے آسمان کی بلندیوں میں چڑھائیں اور دوسرے صحابہ کو جو ہے عظمتاً گرا دیں؟ ہمارا یہ ماننا ہے کسی بھی صحابی نے کوئی بھی عمل کیا ہو، چونکہ اس نے خود جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، اس کا عمل بس شریعت ہو سکتا ہے، یہ ہمارا ماننا ہے۔ تو اس لیے اللہ کی ذات کو پہچاننا، اللہ کا واجب الوجود ہونا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا، یہ جتنی بھی جو ہے جس پر ہماری ایمان کا دار و مدار ہے، اس میں واسطہ صحابہ ہے۔ تو پیارے ناظرین، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے، اور صحابہ میں سے اگر کسی بھی صحابی نے کوئی بھی عمل کیا ہو، ہمارے لیے وہ دلیل بن سکتی ہے، ہم اس کو دلیلاً شریعت کا پارٹ سمجھتے ہیں۔ اس لیے صحابہ کو جاننا ضروری تھا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر بات کریں گے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ دیجیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔